نشے میں و احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ مشکل الفاظ اور ان کی معنی۔ سرشار، سرشار کے معنی ہے مست۔ بے خود، بے خود کے معنی ہے اپنے قابو سے باہر ہونا یا اپنے آپے سے باہر ہونا۔ تشریح۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اصل میں اس شعر میں شاعر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جو لوگ تیری دی ہوئی نعمتوں پر تیرا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اس لیے ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ تیرے احسانات اور نوازشوں کے نشے میں چور اپنے قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے اور ان کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ناشکرے بن جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شاید وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید تجھ کو دوں گا، میں مزید تجھ کو عطا کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکرے پن کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ طاعت میں ادب تیرا اسیا سے ہے گو بڑھ کر، اسیا میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ مشکل الفاظ اور ان کی معنی۔ طاعت، فرمان برداری۔ اسیا، اسیا کے معنی ہے گناہ۔ گو کے معنی ہے اگرچہ۔ تشریح۔ اس شعر میں حالی فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اطاعت اور فرمان برداری میں گناہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام زیادہ ہے، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ اطاعت کے مقابلے میں گناہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ کر توبہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ یقیناً کچھ لوگ اللہ تعالیٰ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو جب وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ نہیں کرتے، تو یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر کا اشارہ بھی انہی لوگوں کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے، فرمان برداری اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو لوگ گناہ کر کے تائب ہو جاتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر کے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتے ہیں، تو یقیناً ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اگلی شعر کی طرف آتے ہیں۔ آفاق میں پیلیگی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لی پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔
مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ آفاق، یہ افق کی جمع ہے، اس کے معنی ہے آسمان کے کنارے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کائنات ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، مطلب پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تخلیق کی ہے۔ مہک، مہک کے معنی ہے خوشبو۔ صبا، صبا صبح کو کہتے ہیں۔ اس کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مادی وجود نہیں رکھتی۔ اس کے باوجود یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ اسے کسی چیز کو دیکھ کر جو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ سنی سنائی بات پر نہیں ملتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کائنات میں تمہارے نام کی خوشبو کیوں نہ پھیلے گی، کہ صبح کی ہوا تمہاری موجودگی کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچاتی ہے۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان اگر اپنے ارد گرد نگاہ ڈالے تو مظاہر فطرت، مطلب اسے جو کچھ دکھائی دیتا ہے، زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایمان لانے کا پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اور یقیناً ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خدا کی وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وجود پر یقین نہیں رکھتے، یقیناً وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جائیں گے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی سائنسی ایجادات ہے، سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین لوگوں کو آتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر ایک سائنسی ترقی اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ جو بھی نئی چیز سائنس ایجاد کرتی ہے اس کے آخری سرے پر جا کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خون کا ایک قطرہ لے لیجئے، اسے مائکروسکوپ سے دیکھ لیجئے، خود بخود اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خون کے اس ایک قطرے میں کتنی چیزیں ڈال رکھی ہے۔ انسانی وجود یا اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ کر یقیناً اللہ تعالیٰ کے وجود پر انسان کا یقین اور عقیدہ جو ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی خوشبو لے کر ہر ایک گھر، ہر ایک دروازے پر پہنچتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھ لیجئے، یہ صبح ہو، یہ شام، یہ گرمی، سردی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا اقرار ہی تو ہے، اس کے سوا اور کچھ تو نہیں ہے۔ اب آتے اس حمد کے مقطع کی طرف، یعنی آخری شعر کی طرف۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ بول، اس کے معنی ہے لفظ، یہاں مراد ہے شعر۔ رنگ بیاں، بولنے کا انداز، یہاں پر اس کے معنی ہے شاعری، اشعار کہنا۔ جدا، اس کے معنی ہے الگ۔ دل سے ٹکرا کے، اس کے معنی ہے دل پر اثر کر کے، یعنی دل پر اثر کرنا۔ تو اس شعر میں اصل میں شاعر نے اپنی شاعری کی تعریف خود کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں حالی نے اپنی بامقصد شاعری کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے سادہ انداز اور عام فہم الفاظ میں شعر گوئی کی روش اختیار کی۔ حالی کی سادہ بیانی سب سے جدا اور الگ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے، تیری ہر بات دوسروں کے دل پر اثر کرتی ہے اور لوگ اس سے بہت
زیادہ اثر لیتے ہیں، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جو بات انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ اثر ضرور رکھتی ہے۔ اس لیے وہ خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے حالی، تیرے ہر ایک بات دل کو بہت متاثر کرتی ہے، تیرا بیان کرنے کا انداز دوسرے شاعروں سے بالکل مختلف ہے۔ یقینی بات ہے کہ حالی نے جو شاعری کی ہے، خاص طور پر اس کی حمدیہ شاعری، یعنی جن اشعار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، تو اس میں خلوص اور نیک نیتی شامل ہے۔ اس لیے ان اشعار کو پڑھنے اور سننے والا اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور حالی کی ذاتی زندگی بھی دوسروں سے بہت زیادہ مختلف تھی، کیونکہ ان کی شاعری یا ان کی جو ساری زندگی تھی وہ قوم کے اصلاح اور اس کو ترقی کے راستے پر ڈالنا تھا۔ اس لیے حالی کا انداز جو ہے وہ دوسرے شعراء سے، دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، اور اس شعر میں انہوں نے اس بات کا اقرار خود کیا ہے۔